إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ہاتھ کی لکیروں پہ ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ بورے والا کے زندہ دل بزرگوں، شیر دل نوجوان بھائیوں، پھول دل ننھے منھے ساتھیوں، ممتا سے لبریز نرم دل اسلامی ماں بہنوں، اس وقت ہم جہاں رہ رہے ہیں یہ دنیا ہے، اور دنیا مشکلوں کی آماج گاہ ہے۔ دکھ بھی ہیں، الم بھی ہے، تکلیف بھی ہے، پریشانیاں بھی ہیں۔ جب دکھ آ جائے، آدمی دکھی ہو جائے، مشکل پڑ جائے تو اسے سہنا پڑتا ہے، اس چیز سے کسی کو انکار نہیں۔ پریشانیاں اپنی اپنی قسم کی ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ دنیا میں خوش وہی ہے جس کو آپ نے کبھی پوچھا نہیں، اور جسے پوچھ لیا پھر وہ خوش نہیں۔ پریشانیاں بھرمار ہے ان کی، دکھ درد بے شمار ہیں، وہ آلام اور مصائب ان گنت ہیں وہ، لیکن بندہ ایسی صورت میں کرے کیا کرے؟ حضرات، ایک صورت تو یہ ہے کہ پریشانی کی نوعیت کو بھانپا جائے اور صبر کر لیا جائے، لیکن کچھ پریشانیاں ایسی ہوتی ہیں، دکھ ایسے ہوتے ہیں، مشکلیں ایسی ہوتی ہیں کہ صبر انسان کو چاہنے کے باوجود آتا نہیں۔ حضرات، آپ مجھ سے پہلے اسلام کی سچی دعوت کو علماء ربانی کی زبانی سن رہے تھے۔ آئیں اپنے ماضی کے دکھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آج انسان کی زندگی کہیں بیماری سے تعبیر ہے، کسی کو سر میں درد، کسی کا جگر خراب، کسی کا دل بے چین، کسی کو درد علم اور غم
یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات، کسی کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیٹا داغ مفارقت دے گیا، جدائی دے گیا، باپ نے آنسو بہا بہا کے اپنی آنکھیں سفید کر لی ہیں۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، آنکھیں سفید ہو چکی ہیں۔ اور کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایسی مشکل میں پھنسا ہے کہ اسے وہ چہرہ نظر نہیں آتا جس چہرے کو دیکھ کے وہ ابو کہہ سکے، باپ بول سکے۔ وہ مکھڑا نظر نہیں آتا کہ جس کو دیکھ کے وہ اپنی ماں کہہ لے، اس پہ محبت کی نظر ڈال لے اور پھر اپنی اس ممتا کے ساتھ چمٹ جائے۔ حضرات، یہ ہمارے دکھ ہیں۔ کسی کو اس کا پیار نہیں ملتا، کسی کو اس کا مطلب نہیں ملتا، کسی کو اس کا مطلوبہ رزق نہیں ملتا، کسی کو کوئی غم، کسی کو کوئی الم، کسی کو کوئی دکھ، کسی کو کوئی پریشانی۔ علاج ڈھونڈا ہم نے۔ جب بیماری ہے تو علاج ڈھونڈا جائے گا، جب مشکل ہے تو اس سے نکلنے کے لیے راستہ ڈھونڈا جائے گا۔ ہم نے جو راستے ڈھونڈے کچھ ایسے ہیں، فٹ پاتھ پہ چلے گئے اور ایسے بزرگ کے پاس چلے گئے کہ جس نے اپنے تینوں طرف بورڈ لکھ کے لگائے ہوئے کہ آپ کی مشکلوں کو آسان کرنے والا، آپ کی ہر مشکل کا حل بتانے والا، آپ کو کل کی خبر دینے والا، محبوب کو آپ کے قدموں میں لا کے گرانے والا، گھر سے بھاگے ہوئے بیٹے کو واپس لے کے آنے والا، آپ کی چوری شدہ رقم آپ تک پہنچانے والا، آپ کے دشمن کو مات اور زیر کرنے والا، آپ کی کنڈلیاں ملانے والا، آپ کے کمبینیشن کرنے والا، آپ کو جوڑے ملانے کی خبر دینے والا، آپ کے کل کے بارے میں سمجھانے والا۔ اور ہم نے حل یہ ڈھونڈا، اخبار خریدیے اس میں ہوگا آپ کا آج کیسے گزرے گا، ڈائجسٹ خریدیے اس میں ہوگا آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، اسی طرح ناول خریدیے اس میں ہوگا آپ کا یہ مہینہ کیسے گزرے گا۔ ہاتھ آگے بڑھائیے، لکیریں دیکھ کے ہم بتائیں گے آپ کی زندگی کیسے گزرے گی، اس میں غمیاں، پریشانیاں، دکھ درد، یہ تکلیفیں حل کیسے ہوں گی۔ حضرات، یہ ہم نے حل ڈھونڈے ہیں۔ سوال یہ ہے، ہم یہ کر بیٹھے، دنیا کر رہی ہے، ہو رہا ہے، لیکن کیا یہی اس کا علاج ہے؟ آج کی کانفرنس اسی سوال کا جواب ہے۔ حضرات، آج تو نہ کوئی جوشیلی گفتگو کا ارادہ ہے اور نہ بات کو طول دینا مقصد ہے۔ اس سوال کا جواب اور پھر صحیح حل پیش کر کے انشاءاللہ آپ سے اجازت لیتا بنوں گا۔ میرے بھائیو، اس سوال کا ایک جواب تو آپ شیر کی صورت میں دریا کو کوزے میں بند دیکھ چکے ہیں۔ جائیں ہاتھ پھیلائیں، جائیں لکیروں کو پڑھوائیں، پیش کریں، آگے کریں، اور اس عقیدت سے سر جھکا کے بیٹھیں کہ یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا، یہ آفس میں بیٹھا پروفیسر، یہ نجومی، یہ پامسٹ، یہ میرے ہاتھوں کی لکیریں بولیں گی، یہ مجھ کو ان کی زبان سمجھائے گا اور مجھ کو بتائے گا کہ میرا نصیب کیا ہے، میرا مقدر کیا ہے۔ حضرات، غالب اس موقع پہ تیرے عقیدے کے اوپر چوٹ لگا کے بولا کہ ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جائے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ بھائیو، مجھے اس شعر کے بعد میرے خیال میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹھ گئے، حل ڈھونڈا جا رہا ہے کہ آپ اپنا نام بتائیں، والدہ کا نام بتائیں۔ بتا دیا گیا۔ آپ کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ یہ ہے۔ اب آپ جو ہے کس کھاتے میں آتے ہیں اس کے پورشن بنا دیے گئے۔
یہ اس کا ستارہ فلان ہے، اس کا فلان ہے، اس کا یہ ہے، اور پھر حساب کتاب لگا کے کیا بتایا، کیا سمجھایا کہ جناب آپ کا یہ ہفتہ پریشانیوں میں گزرے گا، محتاط رہیے، آپ کو ایک خوشی ملنے والی ہے، آپ کو یہ ہونے والا ہے، آپ کے راستے میں یہ پرابلم آنے والی ہے۔ حضرات یہ چاند ستاروں کا حساب و کتاب لگایا۔ شاعر تڑپ کے بولا، سنیے، ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں، ان چاند ستاروں سے کیا پوچھوں، کب دن میرے پھرتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری، ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری، ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں۔ حضرات اب آگے بڑھیے، مشکل پڑی ہے، ہاتھ دکھانا بھی صحیح نہیں، ان سے پوچھنا بھی صحیح نہیں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، غالب کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ تو سنیے حضرات، سید الکونین نے کہا تھا، جس ذات نے تجھے ہاتھ دیے ہیں اس کا شکر ادا کر، شکر ادا کر کہ تجھے ہاتھ دیا، اس ہاتھ کو پھیلانا ہے تو دینے والے کے سامنے پھیلا۔ محبوب نے کہا، جس شخص نے اپنے اس ہاتھ کو کسی پامست، نجومی، عراف، کاہن اس کے سامنے پھیلایا، اس نے پڑھا، اس نے بتایا اور اس نے تصدیق کر دی، کہنے والے نے کہا، دکھانے والے نے مان لیا، فصدقہ، اس کی تصدیق کر دی۔ سید الکونین فرماتے ہیں، عرش والے الہ کو ہاتھ دینے والے رب کو اتنا غصہ آتا ہے، اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ ایک سجدہ کے جس کی وجہ سے انکار کرنے پر دنیا کے مقرب ترین نام کو، مقرب ترین ذات کو اللہ نے لعین بھی بنایا، شیطان بھی بنایا، دھتکار بھی دیا، مردود بنا دیا، راندہ درگاہ کر دیا، لعین بنایا، لعنتیں برسائیں، ایک سجدے کا انکار کیا۔ لیکن یارو ادھر یہی شخص جس کو اللہ نے ہاتھ دیا ہے، یہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 1 ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، 40 دن یعنی 1.25 مہینہ، 1 مہینہ 10 دن تلک دن کے اندر 5 مرتبہ ایک ایک رکعت میں 2 سجدے، زمین پہ ناک کو رگڑے، پیشانی کو رگڑے، رکوع کرے، قیام کرے، ہاتھوں کو باندھے، سجدے میں جا جا کے کہے سبحان ربی الاعلیٰ۔ محبوب نے کہا ہے اللہ کو غصہ اتنا ہے جو اس ظالم نے اپنا ہاتھ دینے والے کے سامنے نہیں پھیلایا، ایک مخلوق کے سامنے رکھ کے اس نے اس سے پوچھا، جو اس نے بتایا اس نے تصدیق کر دی۔ سید الکونین کہتے ہیں اللہ اس غصے میں اس بدبخت کی 40 دن کی نماز کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں، اس بات کی سمجھ اگر ملت اسلامیہ کو آ جائے، حنفی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، وہابی کے مسائل اور اختلافات ختم ہو جائیں، یہ نام ایک دوسرے میں مدغم ہو جائیں، لیکن افسوس جس طرح آپ سن رہے تھے، ہمارے ہاں عقیدت پر عقیدہ غالب نہیں کیا جاتا، بلکہ عقیدے کے اوپر عقیدت کو غالب کر دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے، سانپ سے ہم ڈر رہے ہیں، بچھو سے ہمیں خوف ہے، اور بابا جی بال بڑے ہوئے، چشمہ لگا ہوا، دستار بندی ہوئی، کلا اٹھا ہوا، ہاتھ میں تسبیح ہے، دے من کے پہ من کا ہے اور دوسرے میں متحر ہے،
اور پاؤں میں اس کے ماشاءاللہ بڑے بڑے ٹل ہیں، تو یہ شخص اس سے گھبرا رہا ہے جی پہنچی ہوئی سرکار ہے، پتہ نہیں مجھے کسی مشکل میں نہ ڈال دے، مجھے کسی مشکل میں نہ ڈال دے۔ حضرات آج ایک بات نوٹ کر کے جائیں، جو ذات مشکلوں سے نکالتی ہے ڈالتی بھی وہی ہے۔ اگر وہ ڈالنا نہ چاہے پوری کائنات مل جائے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مغرب کی نماز ابھی آپ لوگوں نے پڑھی، فرمایا جو مغرب کی نماز پڑھ کے 3 مرتبہ اپنی زبان کو حرکت دے دے اور کیا بولے؟ بسم اللہ الذی۔ پڑھیے بھائیو، آپ نعرے بھی مارتے ہیں، بہت کچھ بولتے ہیں، لیکن آئیں یہ پڑھیں، اب جنہوں نے نہیں پڑھی ان کا پڑھنا ہو جائے گا۔ بسم اللہ الذی۔ شرمائیے شرمائیے، ایسے لگتا ہے جیسے نکاح کا کلمہ پڑھنے لگے۔ ہاں جی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ فرمایا جو 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ دعا پڑھ لیتا ہے، رات کے اندھیرے میں، رات کے لمحات میں پوری دنیا مل کے آ جائے، دشمن آ جائیں، عدو آ جائیں، بیگانے آ جائیں، دنیا کے جانور اور درندے آ جائیں، سارے مل جائیں، اگر اللہ نہ چاہے تو اس بندے کے بال کو بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ ہم نے سیکورٹی گارڈ رکھے، گن مین رکھے، پہرے دار رکھے، لیکن راتوں کو پھر بھی نیند نہیں آتی۔ لیکن جس نے یہ ایمان سے پڑھ لیا، اس کا ایمان یہ ہو کہ اللہ کے علاوہ دنیا کا کوئی شخص میرا نقصان نہیں کر سکتا، حضرات پھر اس کا نقصان ہوتا بھی نہیں۔ اور فرمایا جو صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ جملے دہرا لے، سارا دن کائنات کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بھائیو، کائنات کے بابے بھی آ گئے، کائنات کے پیر بھی آ گئے، فقیر مرشد بھی آ گئے، ہادی رہبر رہنما بھی آ گئے، اور اس کے اندر مست ملنگ بھی آ گئے، دنیا کے لچ لفنگ بھی آ گئے، اور اس میں ننگ دھڑنگ بھی آ گئے۔ ہر کیٹاگری کا شخص آ گیا، ہر جانور آ گیا، حیوان آ گئے، حضرات حتیٰ کہ زہر تلک آ گئی۔ جناب خالد بن ولید عراق کی سرزمین میں رضی اللہ تعالی عنہ، رستم کا ایک شخص ملا، راہب کی شکل میں آیا، پوچھا کون؟ کہا میں فلان۔ کہا کیا کرتے ہو؟ بتایا۔ پوچھا یہ پوٹلی میں کیا باندھا ہوا ہے؟ بھائیو ایمان، ہم بھی ایماندار ہیں، میری مائیں بھی سنیں، بہنیں بھی سنیں، بھائی بھی سنیں، نوجوان بھی سنیں، بابے بھی سنیں۔ کہا تیرے پہلو میں پوٹلی میں کیا ہے؟ کہا خالد اپنے پاس زہر رکھتا ہوں۔ کہا زہر کیوں رکھتے ہو؟ کہا اگر آپ جیسے مسلمان مل جائیں اور وہ زبردستی کریں یا اپنے ایمان کے اندر اسلام کے دائرے میں داخل کرنا چاہیں، یا کوئی ایسا منظر دیکھوں جو مجھے اچھا نہیں لگتا، تو میں نے اپنے پاس یہ رکھی ہوئی ہے، یہ دنیا کی سخت ترین زہر ہے، تھوڑی سی منہ میں ڈال کے مر جانا بہتر ہے، لیکن اپنے من اور مزاج کے خلاف جو ہے بات سننی گوارا نہیں کرتا میں۔ اس نے اپنا ایمان دکھایا، جرأت پیش کی۔ جناب خالد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں پلنے والا صحابی، یارو کل کا وہ صحابی جو عقیدہ رکھتا ہے، اگر آج کے وہابی کے پاس وہ عقیدہ ہے، اس عقیدے کو کائنات کا کوئی شخص لے لے، میں یہ کہتا ہوں اگر وہ وہابی نہیں بننا چاہتا نہ بنے، کم از کم یہ سوچ لے میرے پاس ایک صحابی کا عقیدہ ہے۔ کیا کہا؟ کہا ذرا دکھائیے، لائیے دیکھیں آپ کی زہر کون سی ہے۔ کیا پکڑا، ہاتھ پہ رکھا،
اور کیا پڑھا؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. گلے میں اتار لی، منہ میں رکھی. راہب وہ خوش ہوا. چلیں جی، جو کام تلواروں سے نہ ہو سکا، فوجوں سے نہ ہو سکا، سپاہ سے نہ ہو سکا، قوات سے نہ ہو سکا، لاؤ لشکر سے نہ ہو سکا، رستم سے نہ ہو سکا، وہ آج میری اس ایک پوٹلی میں بندھی ہوئی معمولی سی چیز نے، میڈیا وار نے، میرے بولوں نے اس کے اوپر جادو کر دیا. یہ کھایا اور ابھی مرا. اس انتظار میں وہ دیکھنے لگا اور اندر ہی اندر خوش ہونے لگا. حضرات، تاریخ گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے. جس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا کی کوئی تلوار اس کو اپنی دھار کے نرغے میں نہیں لا سکی، باوجود کہ ایک ایک غزوے میں 9 تلواریں ٹوٹی ہے. حضرات، اسی طرح اس شخص کی وہ تیز ترین سنکھیا اور زہر جو ہے وہ خالد بن ولید کے وجود پہ اثر نہیں کر سکی. ایمان یہ تھا کہ جس نے اس کو بنایا ہے، میں نے اس کا نام لے کے کھایا ہے، وہ اس کے زہر بھرے اثر کو ختم کرنے پہ قادر ہے، کیونکہ وہ ابراہیم کی نار نمرود کی جو ہے حرارت اور تنازت کو ختم کرنے پہ قادر جو ہے. جب ایمان یہ ہو نا، ایمان ایسے ہو، پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو متزلزل نہیں کر سکتی ہے. بات چلی ہے چاند ستارے کی، ہاتھوں سے فارغ ہوئے. آج کے بعد جس بھائی کا دل چاہے وہ جائے تصدیق کرے، پوچھے جی میٹرک کا امتحان ہو رہا ہے، بچے بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، ماں جا رہی ہے، باپ جا رہا ہے، انہیں جی امتحان دینا ہے دا بچارے دا کی بنے گا، کچھ دسو نا. واللہ مجھے 1992 کی بات یاد آ رہی ہے. فیصل آباد لاری اڈا سے تھوڑا ہی ساتھ بابا جی نور شاہ ولی کا دربار ہے. زیارت کے لیے گیا، اور عادت بھی ہے چلے جاتے ہیں الحمدللہ. عمر درباروں پہ گزری. بابا جی کے مزار کے پاس ایک ریڑی کھڑی ہے، ریڑی کے اوپر تعویذ پڑے ہیں. قد اور ایک ملنگ ہے، سبز رنگ کا جبہ پہنا ہوا ہے، جھرمٹ بندھا ہوا ہے، اور طالب علم کھڑے ہیں. پوچھتے ہیں بابا جی امتحان چ پاس ہو جان دے؟ کہندے نہیں پترو، تسی سارے جنہیں ریڑی دے ادھر ادھر کھلوتے ہو تسی فیل ہو جاؤ دے. پہلے تعویذ مانگا، فضائل بتائے کہ یہ تعویذ امتحان میں پاس کرے، بواسیر کے موقع ختم کرے، یہ تعویذ دشمن کو مات کرے. جو جو فضائل لکھے ہوتے ہیں وہ بتائے. پوچھنے لگے بابا جی امتحان میں بھی پاس ہوں گے؟ کہنے لگے پتر تسی امتحان چ فیل ہو جاؤ دے. کہنے لگے بابا جی وہ کیوں؟ کہندے پترو تعویذ نے تو جا کے پرچے نہیں نہ لکھنے ہوتا، تسی لکھنے ہیں. انہیں تو نہیں نہ کتاباں پڑھنی ہوتا، تسی پڑھنی ہیں. نہیں پڑھو گے تعویذ نو پڑھتے رہو گے تو یہ تعویذ تو بچاؤنا کوئی نہیں، فیل ہو جاؤ. حضرات، بابا جی کے دوارے ماں چلی گئی. میری تھی نو طلاق ہو گئی ہے تے یہ کی حل ہے، تے دا کوئی مشکل دا علاج دسو. بابے ہونی تعویذ لکھ کے دیتا، کاغذ نو زہر لائی، پلاتی کہ پلا دے، تیرے دشمن ویکھی تڑپ تڑپ کے مرن گے، تعویذ دا کمال ہے، پانی چ گھول کے پلانا ہے. حضرات، یہی تعویذ جو مارنے والا ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں لاؤ اس کو چائے میں گھول کے پلائیے، کچھ بھی نہیں، پانی میں پلانا ہے. کلام کا اثر، کالا جادو. اور یارو ایسی باتیں، یہ مومن کی مشکلیں حل ہو رہی ہیں، مشکلوں سے نکلنے کا حل ڈھونڈا جا رہا ہے. اور کبھی چاند ستاروں پہ آئیں، رب کے قرآن سے پوچھے یہ ستارے کس لیے؟ رب کے قرآن نے 3 ہی باتیں بتائیں کہ ہم نے سمت کے متعین کرنے کے لیے، کہ سمندروں میں، صحراؤں میں جہاں کوئی جہت نہیں، جس طرح بزرگ بتا دیا کرتے تھے کہ یہ قطبی ستارہ ہے، یہ قطبی ستارہ ہے، کندھے کے برابر کر لو، مسجد کا رخ قبلہ درست ہو جائے گا. حضرات، سمتوں کا تعین آسمان کی زینت کے لیے، آسمان کی زینت کے لیے، شیاطین کو مارنے کے لیے، یہ اللہ نے 3 مسئلہ. حضرات، یہ عقیدہ ہے. اور عقیدت کیا ہے؟ کہ یہ ستارہ اس وقت چونکہ گھوم کر کے یہاں پہنچ گیا ہے،
اس لیے آج ہمارے ہاں بورے میں بارش نہیں ہوئی، سمندری میں بارش ہو گئی۔ یہ ایمان، یہ عقیدت، یہ فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے لوٹے ہیں، حنین سے لوٹے۔ کیا دیکھا؟ کہنے والوں نے کہا اجعل لنا ذات انواع، اس طرح کی چیزیں ہمیں بھی بنا دیجئے۔ ایک اور واقعہ آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں، کن کو کہا؟ صحابہ کو، آج کچھ لوگ ستاروں کی وجہ سے مومن بن گئے اور کچھ کافر ہو گئے ستاروں کی وجہ سے۔ وہ کیسے؟ جنہوں نے کہا نا مطرنا بنوء کذا، کہ یہ فلاں ستارہ فلاں مدار میں داخل ہوا ہمیں بارش مل گئی، فرمایا انہوں نے اللہ کا کفر کر دیا، ایمان ستارے پہ لے آئے کہ وہ فلاں مرحلے میں داخل ہو تو بارش ہوتی ہے، فرمایا انہوں نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ اور جس نے یہ کہا کہ ستاروں وتاروں سے بارش نہیں ہوتی، اللہ کی توفیق سے ہوتی ہے، جب اللہ اجازت دے تو ہوتی ہے، انہوں نے اللہ پہ ایمان لایا، ستاروں کا کفر کر دیا۔ حضرات یہ مومن درس ہے، لیکن ان روایات اور احادیث کو پڑھے کون؟ اگلی بات جو سننے والی ہے، بھائیو 5 چیزیں نوٹ کر لیں، کچھ آپ سن چکے ہیں، مزید تفصیل سن لیں۔ مشکل کشا ہوتا کون ہے؟ کوئی قاعدہ اور قانون بھی ہونا چاہیے۔ اگر ڈیسپرین کی گولی کھائیں سر کی درد ہٹ جائے تو مشکل کشا تو ہے نا وہ۔ بھائیو اس نے مشکل حل کی ہے، درد ہٹی ہے، درد مشکل ہے، اس کو برداشت کرنا مشکل ہے، اس نے مشکل دور کی ہے کہ نہیں کی؟ یہ دلیلیں دے کے عوام کو بہکایا جاتا ہے، وہ 4 آنے دیجئے ڈیسپرین مشکل کشا ہو سکتی ہے تو ایڈے وڈے بزرگ تے، ولی تے، پیر تے، فقیر تے، اے نبی تے، انبیاء تے، پیغمبر، اے مشکل کشا نہیں ہو سکتے؟ دلیل دیکھیے بھائیو، 4 آنے کی ڈیسپرین مشکل کشا۔ مجھے پیاس لگی تھی، پیاس کو برداشت کرنا مشکل ہے، مشکل کہ نہیں؟ پیاس لگی ہو، ہونٹوں پہ پپڑیاں جمتی ہیں، صبح سے روزہ رکھا، مغرب کے وقت پانی نہیں، کھجور نہیں، کچھ بھی نہیں، پانی کا گلا، پیاس مٹ گئی، پانی نے مشکل حل کر دی کہ نہیں؟ حضرات اسی طرح چلتے جائیں، اعلی حاصل قیاس۔ لیکن یہ باتیں بچوں کی ہیں، بچپنا ہے۔ مشکل کشا کون ہوتا ہے؟ بھائیو پہلی بات نوٹ کریں، مشکل کشا کے اندر یہ خوبی ہونی ضروری ہے، مختار کل میں، مشکل کشا میں، کہ وہ ہر چیز بنانے پہ فی الفور قدرت رکھتا ہو، مشکل جس قسم کی ہو اس کے متبادل علاج کا قادر ہو۔ اس وقت آپ ایک بیماری سن رہے ہیں، ہیپاٹائٹس سی، سن رہے ہیں کہ نہیں بھائیو؟ توجہ میری طرف، میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ ہیپاٹائٹس سی، لاہور میں وزارت حج میٹنگ کے اندر سیکٹری حج نے یہ بات کی کہ جناب ہم باقاعدہ پاکستان ہاؤس میں ہر بیماری کی جو ہے ویکسین رکھتے ہیں۔ فوری طور پہ ڈاکٹر کھڑے ہو گئے، کہنے لگے جناب آپ کو سیکٹری حج ہونا مبارک ہو، اچھی بات ہے، لیکن ابھی تک ہیپاٹائٹس سی جو ہے اس کی کوئی ویکسین دنیا میں بنی ہی نہیں ہے، بنی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بیماری آ گئی، مشکل آ گئی، اب اگر کوئی اس مشکل کو حل کرنے پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، تو لے کے آئیے کون ہے؟ دنیا نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہا ایڈز کا علاج نہیں، کینسر کا علاج نہیں، ہیپاٹائٹس سی کا علاج نہیں، دنیا نے زبانوں سے بول دیا۔ عرش والے رب نے کہا، مصطفیٰ نے بیان کیا، ما من دائن، ما من دائن، مشکل کشا کا بیان سنیے، کہا دنیا میں جو بیماری ہے ہم نے اس بیماری کی دوا بھی اتاری ہے۔ کوئی بیماری ایسی بیماری نہیں کہ جس کی دعا عرش والے رب نے دوا اتاری نہیں، حضرات اتاری ہے۔ جو یہ دوا اتارنے پہ، بنانے پہ، پیش کرنے پہ قادر ہے، وہی مشکل کشا ہو سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں۔ اور دنیا سے یہ جو بیان دلوایا
کہ جناب ہیپاٹائٹس سی کے بارے میں محنت ہو رہی ہے، ایجادات ہو رہی ہیں، لیکن ہمارے پاس کوئی کٹ نہیں، کوئی لیبارٹری ایسی نہیں، کوئی لیب ایسی نہیں، کوئی ہمارے پاس ایسی چیز نہیں کہ جس سے یہ پتہ کر سکیں کہ اس کا علاج کیا ہے، حل کیا ہے۔ حضرات اللہ نے یہ بول بلوائے یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں، دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان ٹیکنالوجی کے باوجود، ترقی کے باوجود، سائنس کے عروج کے باوجود بھی محتاج ہیں، یہ مشکل کشا نہیں ہیں، مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں، مشکل کا حل ڈھونڈتے ہیں، نہیں مل رہی۔ اس مشکل کا عقدہ حل کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے، جس نے اس بیماری کو ڈال کے بتایا ہے کہ مشکل دینے والا ہی مشکل کشا ہے۔ دوسری بات، مشکل کشا خالق ہوتا ہے۔ مشکل کشا جس طرح اس نے مشکل کو پیدا کیا وہ مخلوق نہیں ہو سکتا، کیونکہ مخلوق ہونا خود ایک مشکل ہے۔ مشکل کشا جنم کا محتاج نہیں ہوتا، نوٹ کیجئے، مومنوں اپنے عقیدوں کو صاف کیجئے، وہابی بریلوی دیوبندی شیعہ چھوڑیے اس جنگ کو، آؤ اپنے دماغ کو صاف کیجئے۔ مشکل کشا جنم کے مرحلوں سے پاک ہوتا ہے۔ کیوں؟ جنم کے مرحلے خود مشکل ہوتے ہیں، خود ایک مشکل ہے۔ مشکل ہیں کہ نہیں؟ پہلے پاجی میرے تو سرچ بھی بگے داڑھی چھے، ابھی آج کی بات ہے، آج کی بات پاجی ان تو سارے ہی بگے ہو چلے نے، کتے کوئی رشتہ ہی کرا دو۔ مشکل ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ اولاد کی تلاش۔ ایک جنم کے مرحلے کے لیے منگنی ہو گئی، وہ جی 30 دفعہ ہوئی ہے تو 32 دفعہ ٹوٹ گئی ہے، پتہ نہیں بنیا کسے نے۔ آپ کو ویکھو نا صاحب کتاب کر کے سمجھ نہیں آؤندی، کوئی ہاتھ ویکھو کہ جنوں وکھاؤنا ایتھے ہو کہندا 2 نے 3 نے، ہندی کوئی نہیں۔ مشکل ہو گئی، بات پکی ہو گئی، گاڑی لے کے چلے راستے میں ٹکرا گئی، مشکل، بیاہ کے لے آئے، گھر میں لائے، بیوی اچھی نہیں نکلی، میں اچھا نہیں تھا، مشکل۔ حضرات اللہ نے خوشخبری دے دی، یا اس سے پہلے پاجی 17 سال ہو گئے نے اللہ نے دتی ہی نہیں، پتہ نہیں اللہ نو میرے باری کی ہو جاندہ ہے، منہ ادھر ادھر کر لیندا ہے، کوئی دعا ہی کر چھڑو نا دلوں، اللہ مینوں کو منڈا نہیں کڑی دے چھڑے، دیوے تو صحیح نا۔ 17 سال ہو گئے، لوکی کہندے لے اے ویکھ ویاہ کیتے کرن نو روندا، پہلے جڑا سی ہر باری شور پایا ہوندا سی، کر دیتا تے ہن بیچارہ ایویں ہی پھردا لے، اب مجھے کیا کروں؟ ہے مشکل کہ نہیں؟ چلیں جی اللہ نے نوید بھی دے دی، خوشخبری ہو گئی، ماشاءاللہ جنم، جاؤ ماں سے پوچھو 9 مہینے کا پیریڈ، اگر بچے یہاں نہ ہوتے تو وہ میں منظر کھینچتا کہ جو مشاکل ایک جنم کے مرحلے کو لینے اور دینے میں آتی ہیں۔ حضرات آپ واقف ہیں، 9 ماہ کی تکلیفیں اٹھائیں ماں نے، وہ اندر اسپتال پہیے باہر ٹنگیا ہے، اللہ دی قسم آج ایک ہاسپیٹل کے باہر کھڑا تھا، بابا جی اور بیٹا کھڑے ہیں، بیٹا بڑا مسترب ہے، پیو نے سیدھی لائی، کہندا سوئے گاں پاٹے ٹگے دیو، چپ کر، خیر ہے تینوں کی ہویا ہے، تو ہے میں آنسو بھائی جانا ہے، اللہ خیر کرے گا، آپریشن ہی ہے نا، کی ہو گیا؟ حضرات مشکلیں، ہائے بچے سے پوچھ، پیدا ہوتے ہوئے بچہ روتا کیوں ہے؟ کیوں روتا ہے؟ سوچ کبھی، سوچ۔ اللہ نے اس کو رلا کے بتایا، اوے کانوں کے پردے کھول کے سن، یہ اس لیے رو رہا ہے تجھے بتانے کے لیے کہ وہنن علی وہنن کے بعد یہ جھٹکے جو اللہ نے رکھوائے ہیں اور تنگ ترین راستوں سے، مشکل گھاٹیوں سے گزار کے اس کا رونا انرجی ختم ہوئی ہے، اس کو گھٹی کیا رہی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ راستے آسان نہیں، پر آلام ہیں، مصیبت والے ہیں، مشکلوں والے ہیں، تکلیف والے ہیں۔ حضرات جس راستے میں مشکل آئے، مشکل کشا پھر کیسا کہ وہ خود مشکل میں پڑا ہو۔ نعرہ تکبیر، آج دروا مشکل کشا، آج دروا مشکل کشا، علامہ عبدالرزاق تاجر صاحب۔ حضرات اگلی بات،
لائیں آپ دنیا کا کوئی مشکل کشا لے آئیں، مجھے اعتراض نہیں، ناد علی علی کر لیں، آپ جناب پاک پتن چلے جائیں، داتا علی حجویری کو بلا لیں، پاک پتن کے کنڈے کھڑکا لیں، اچ شریف کی درباروں کی خاک چھان لیں، آپ اجمیر شریف چلے جائیں، بغداد شریف میں جائیں، ہر شریف کے پاس جائیں، ایک شخص لے کے آؤ کہ جس کو مشکل کشا کہتے ہو، وہ جنم کے مرحلوں کی تکلیفوں سے بچاؤ۔ حضرات، زندہ اللہ کی ذات ہے، رکھنے والی بھی وہی ہے، حی اور قیوم ہے۔ زندہ وہ ہے کہ جس کا عقیدہ زندہ ہے، زندہ وہ، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے۔ حضرات اگلی بات نوٹ کریں، مشکل کشا، مشکل کشا اسے نیند تو دور کی بات، اونگ بھی نہیں آتی، نہیں آنی چاہیے۔ نیند ایک مشکل ہے۔ آپ دیکھو ہونے عباسیاں کنے لینڈ ہے مشکل کے نہیں؟ کدی سجی لت چک رہا، کدی بیچارہ کھبی چک رہا، اب وقت نہیں اتنی منظر کشی کروں گا، سے ہے ایسی حالت۔ نیند بڑی مشکل ہے، کہندہ جی کنڈیاں تے آ جاندی ہے۔ اور ڈرائیور گاڑی کے پیچھے شعر لکھا ہوتا ہے، موت کے منہ میں بیٹھ کے خوشیاں منانے والے، حافظ خدا تمہارا 6887 چلانے والے۔ 6887 کو دیکھا ڈچکوٹ، آج آپ نے خبروں میں پڑھا ہوگا۔ 6887 نیو چودھری آپ کے روٹ سے روز گزرا کرتی تھی۔ کیا ہوا؟ سامنے سے پیر محل سے آنے والی، پیروں کے شہر سندھیلیاں والی سے، جنہیں لوگ مشکل کشا کہتے تھے، وہاں کے ماننے والے گاڑی میں دونوں آپس میں ٹکرائیں، تیجا اللہ نے ٹرک ٹھا کیتا، کئی مر گئے تو کئی بچارے ہسپتالاں چ پے ہیں۔ کیا بات سمجھ آئی؟ کیا بات سمجھ آئی؟ بعد چ پتہ لگدا جی ڈرائیور صاحب سو گئے سن، ایک کلا ستا تے 72 سیٹی گڈی جیڑی سی 72 سیٹاں دی زندگی نال کھیڑ گیا۔ وہ نہیں کھیلا۔ اللہ تجھے بتانا چاہتا ہے کہ مشکل کشا وہی ہو سکتا ہے جسے نیند نہ آئے۔ فرمایا تعارف کروائیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ وہ تو وہ ذات ہے، وہ مشکل کشا وہ ہے، وہ حاجت روا وہ ہے جسے نیند تو دور کی بات کبھی اونگ نے بھی چھوا نہیں، لیکن کائنات کا سب سے بڑا ولی، سب سے بڑا امام، سب سے بڑا خطیب، سب سے بڑا ہادی، سب سے بڑا راہبر، سب سے بڑا رہنما مصطفیٰ کی ذات ہے۔ کیا ہے؟ غزوے سے لوٹے، غزوے سے لوٹے، کہا من یحرسن اللیلہ، رات کو پہرا کون دے گا؟ پہرا کون دے گا؟ پہرے دار کو کہا جاگتے رہنا، صبح کی نماز کا وقت ہو جگا دینا۔ حضرات کائنات کا سب سے بڑا محبوب سو گیا، نیند نے آ لیا، محبوب نے جسے پہرے دار کھڑا کیا وہ بھی سو گیا، بلال بھی سو گیا، بلال کے آقا بھی سو گئے۔ فجر کی لیٹ ہو گئی، سورج طلوع ہوا، کرنیں چہرہ انور پہ ڈال کے جگایا اور بتایا کہ محبوب جسے نیند آ جائے، دنیا والوں کو پتا چل جانا چاہیے، سلانا مقصود نہیں تھا، نیند نماز سے لیٹ کرنا مطلب نہیں تھا، مطلب یہ تھا بتایا جائے کہ دنیا والوں میرے محبوب کو بھی نیند آتی ہے، جسے محبوب جاگنے کا کہے وہ اس کے اشارے پہ یہ نہیں کہ قیامت تک جاگتا رہے، اسے بھی نیند آ جاتی ہے، لیکن میں ایک اکیلا ہوں جسے نیند نہیں آتی۔ کیوں نیند نہیں؟ کیوں نیند نہیں؟ ممکن ہے کہ کوئی مشکل میں پڑا ہو اور مجھے کوئی آواز دے اور مشکل کشا سویا ہوا ہو۔ دوستو کھری کھری کہتا ہوں، آئیں کوئی ایک شخص تو اٹھے، مجھے کسی ایک ولی کا نام بتائے، ایک ولی کا نام، ایک بزرگ کا، ولیوں کے شہر میں مدت گزری، کسی ایک بزرگ کا، زیادہ نہیں، زیادہ نہیں۔ پنج تن پاک کا نام بڑا مشہور ہے، 11 بھی نہیں کرتا،
5 रातें दिन मैं उसे मुसलसल जगाता हूँ, सिर्फ 5 दिन मैं जगाता हूँ। 6ठे दिन किसी मुश्किल में पड़े हुए को लाके उसके दरवाजे पे दस्तक दिलवाता हूँ। पहले तो साईं हुणी उठन गई नहीं। इंशाअल्लाह बीवी भावें झंझोड़ के थक जावे तो पुत्र भावें जो भावें चूंडिया वड्डो कहे, जे बहुती भी गल है तो पैर मार के कहेगा ओए इतनी बेवकूफ हो, अगे 5 रात हो गई, जगारा कटिया, सौ लैन दो झट। अब्बू जी काम में बड़ा बेचारा मजबूर है, तो तुसी ओदे नाल ना जरा जाना है उत्थे तक, 3 मील का पैंडा तुरना है, फिर देखते हैं कैसे ये उठता है। हजरात कितनी खरी और सादी बातें हैं, समझ आने वाली बातें हैं। ये 3-4 दिन की नींद तो दूर की बात है हजरात, 2 की बात कर ले, 1 दिन 1 रात की बात कर ले। अभी सुबह के वक्त बड़े बड़े मुश्किल कुशा जो हैं, जब नमाज के लिए उठाया जाता है तो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। क्या ख्याल है? मुश्किल कुशा के लिए शर्त है कि उसे नींद ना आए। और अगली बात, मुश्किल कुशा वो होता है जो दे, जो मांगे वो मुश्किल कुशा नहीं, मुश्किल कुशा नहीं। अल्लाह देता है, बाबा जी भी देते हैं, मैं भी देता हूं, मेरे सेठ साहब चौधरी साहब भी देते हैं, हां देते हैं। लेकिन आए कोई ऐसे दे, फरमाया तेरे घर में सिर्फ मैं 10 मेहमान भेज दूं, बीवी कमाने वाला खामद, पकाने वाली बीवी, घबरा के कहेगी नखत्तियां दा कुछ बच्चों का भी बनाना ही कि नहीं, सारे एवं यारां दोस्तां जी रोड़ी जाने नहीं, रोज तेरे 10-10 दियां जेड़ियां ने टोलियां लगियां होंदियां, कोई रब दा खौफ का। और हजरात दुनिया का सबसे बड़ा सखी जिसकी मिसालें आपने पढ़ी हैं, कौन था? नहीं अभी नहीं, दुनिया जिसे कहती है, कहते हैं हातम ताई। हातम ताई इस जैसा कोई दुनिया में फिर सखी आया ही नहीं। मिसाल क्या पूछी तो जवाब ये दिया, कहने लगे कि जनाब दुनिया के एक बादशाह को पता लगा कि हाथ सखी है और एक घोड़ा उसके पास है जो दुनिया के किसी बादशाह के भी अस्तबल में नहीं। कहा अगर वो घोड़ा दे देना फिर मानेंगे कि वो सखी है। 2 सफीर भेजे, रात को गए, उनको खाना खिलाया, सुलाया, सुबह मकसद पूछा, भाई आप रात को आए, कैसे आए, कहां से आए? कहा जी हमें तो फुला बादशाह सलामत ने भेजा था कि जाएं, उसके पास एक घोड़ा है वो लेके आए। कहने लगा, गल सुनन वाली है, कहने लगा यार तुसी मैनू राती दस दे तो मैं दे देंदा, पर हुण नहीं दे सकता, अब नहीं दे सकता। वजह क्या है? वो तो मैं तुहानू राती ज़िबा करके खवाता सी। दुनिया बड़ी अशश करके उठी, जो मांगने, जो दुनिया मांगे कोई दे ना, वो मेहमानों की मेहमान नवाजी में ज़िबा कर दिया। इतना अजीम सखी, लेकिन जवाब क्या था कि अब मैं नहीं दे सकता। क्यों? मेरे पास है नहीं। हजरात देने वाले देते हैं, नाम कमाते हैं, हातम ताई बनते हैं, सखी बनते हैं, लेकिन एक वक्त आता है कि हाथ खड़े हो जाते हैं, जवाबा दे देते हैं भी हुण साडे कोल कोई नहीं। पूरा रमजान दे के वंड के पहले सफीरां नूं लख दे, 1000 दे के जदों आउंदा ना आखिरी अशरा, कहंदा यार हुण तां मैं सारी दे बैठा, सच्ची गल है कोई नहीं। आंदा चौधरी साहब, सखी साहब, मिलां तुहाडीआं, फैक्टरियां तुहाडीआं, अल्लाह ने इन्ना दिता है, असीं गरीब बंदे आए। वो कहंदा यार तैनूं आख्या नहीं हुण नहीं हैगा, दे जो दिता है। देते हैं लोग, मुश्किल के वक्त काम आते हैं, नोट लगाते हैं, रुपया देते हैं, लेकिन उस जैसा कौन होगा कि जिसका ऐलान ये हो, लौ अन्ना अव्वलकुम व आखिरकुम, आदम से लेके जितने आज से पहले तलक लोग मरे हैं वो सारे उठाएं, सारे जिंदा हो जाएंगे। वो आखिरकुम, आज से लेके क़यामत की दीवार तक जितनों ने आना है वो भी आए। वह जिन्नकुम व इंसकुम, जिन भी इकट्ठे हो जाएं, उनकी आल औलाद इकट्ठी हो जाए, इंसान आ जाए, उनकी आल औलादें इकट्ठी हो जाएं, ये सारे लोग मिलके एक मैदान में खड़े हो जाएं, और फिर जिसके दिल में जो आए, जिसके दिल में जो आए वो मांगे, जो आए वो मांगे। भाइयों यहां मुझसे पहले बात हो रही थी 3-3, 4-4 की। यहां दुनिया एक एक को तरसती है। हदीस के लफ्ज हैं, वो सारी दुनिया जहान की हूरें मांग ले,
اور اللہ ہر مطالبے والے کو اس کا مطالبہ دے دے، کروڑوں مانگے، اربوں مانگے، خربوں مانگے، بغیر حساب اور کتاب کے مانگے، اللہ ان سب کے مطالبے پورے کر کے ان میں بانٹ دے۔ فرمایا میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالا جائے تو سمندر سے یہ سوئی اس کا کیا کم کر لے گی۔ کہا میرے خزانے اتنے وسیع ہیں، عطا کرنے والا ہوں، دینے والا ہوں۔ جب سے کائنات پیدا ہوئی دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، کھلاتا جا رہا ہے۔ حضرات میں حیران ہوں، تھائی لینڈ کے ایک گروپ نے مینجمنٹ کی کہ ہم نے دنیا کے جانوروں کو کھانا کھلانا ہے۔ ایک سال میں ایک دن مقرر کیا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ، بنکاک اور قرب و جوار کے جتنے ہاتھی گھوڑے جنگل کے جانور ہیں نکال کے کیا ہوتا ہے جی، اس سال 7 کلومیٹر لمبا دسترخوان لگایا۔ کتنے کلومیٹر؟ 7 کلومیٹر۔ مقصد کیا ہے؟ گینیز بک میں نام آ جائے، گینیز بک میں نام آ جائے۔ اوپن ایئر دسترخوان لگایا گیا، ہر چیز رکھی گئی جناب، بڑے مزے سے جانوروں نے کھایا، کھیلے۔ حضرات کبھی اللہ کے بارے میں بھی پتہ ہے کہ ہم تو ایک دن میں 1-2 مہمان، یہی بزرگ، یہ مشکل کشا، یہ کرنی والے، یہ جن کے لنگر چلتے ہیں، حضرات آئیں چلتے ہیں، یہی مجمع اٹھ کے چلا جاتا ہے، گھبرا جائیں گے، لیکن اس رکھیے 24 گھنٹے ہر لمحے، معلوم نہیں اس کی مخلوق کتنی ہے۔ صرف ایک نیشنل جغرافیکل چینل کو دیکھ لو، انسان کی دماغ عقل حیرت دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، بن کیا رہا ہے، کیسے کس کس کو کیا دے رہا ہے، کس کس کو کیا عطا کر رہا ہے۔ ہواؤں میں ہے تو مل رہا ہے، پتھر میں ہے تو مل رہا ہے، سمندر میں ہے تو مل رہا ہے، پانیوں میں ہے تو دے رہا ہے، صحراؤں میں ہے تو نواز رہا ہے۔ حضرات جہاں کہیں بھی ہے وہ اس کو اس سے نواز رہا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ میرے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اور کب سے یہ دسترخوان بچھایا ہوا اور اس میں کیا کچھ لگایا ہوا۔ حضرات یہ کون ہے دینے والا؟ مشکل کشا وہ ہے جو دے تو اس کے خزانوں میں کمی نہ آئے اور کبھی یہ نہ کہے بابا معاف کرو، اللہ بھلا کرے۔ حضرات یہ مشکل کشا جسے آپ مانتے ہیں اس کی زبان سے بھی یہ جملے نکلتے ہیں۔ اگلی بات نوٹ کریں، لیکن جسے محبوب کہا جاتا ہے اور مشکل کشا مختار کل کہا جاتا ہے، آئیں کبھی دیکھے تو صحیح، کبھی جمعے کے اندر ایک شخص آتا ہے کہتا ہے محبوب بارش نہیں ہو رہی۔ حضرات آپ نے پڑھا وہاں پہ صحیح بخاری میں ہاتھ کیسے اٹھے ہیں، فرفع یدیہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے، حتی رؤی بیاض ابطیہ، آپ کی بغلوں کی سفیدی لوگوں نے دیکھی ہے۔ محبوب نے ہاتھ اٹھائے، رب نے اٹھوائے، کس کے سامنے اٹھائے؟ مشکل کشا کے سامنے اٹھائے۔ جو ہاتھ اٹھائے وہ مشکل کشا نہیں، جو مانگے وہ مشکل کشا نہیں، جو مشکل کو پیش کرے وہ مشکل کشا نہیں۔ مشکل کشا وہ ہے جو ان ہاتھوں میں ڈالتے۔ فرمایا ابھی جمعہ ختم نہیں ہوا تھا، لوگ گھروں میں نہیں گئے کہ مشکل کشا نے مشکل کشائی کی، بارش عطا فرمائی، 7 دن تلک برستی رہی۔ اگلے جمعے پھر وہ آیا، کہا محبوب سارے مال بھی ہلاک ہو گئے، مویشی بھی ہلاک ہو گئے، پہلے پانی کی کمی کی وجہ سے، اب کثرت کی وجہ سے ایک نئی مشکل، راستے مسدود ہو گئے، مسجد میں آنے کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے، التجا کیجئے۔ ہاتھ پھر اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، پھر دعا کی ہے، اللہم ہوا علینا ولا علینا، اللہ ہمارا گھر پورا ہو گیا، اب کسی اور کو عطا کر دے۔ حضرات اللہ نے پھر سنی ہے، بادل چھٹ گئے ہیں، جمعہ ختم ہوا ہے، یوں لگتا ہے آسمان صاف ہو گیا، تھا کچھ نہیں۔ یہ مشکل کشائی کرنے والا یہ ہوتا ہے مشکل کشائی، یہ ہوتا ہے حاجت روا، یہ ہوتا ہے بگڑی بنانے والا۔ حضرات آج میرا ارادہ یہ تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے دن سے لے کے 62 سال کی عمر کے آخری دن تلک فرق کرتا جاؤں ایک ایک پوائنٹ پہ کہ مشکل کشا کون اور اس کی شرط کیا۔ وہ شرط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی، کوئی ایک شرط مشکل کشائی کی۔ زندگی رہی کبھی ذکر کروں گا، لیکن آج مشکلوں کا حل پیش کر کے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ مشکلیں آتی ہیں، مشکل کا حل کیا ہے؟ بابا جی کے جا کے گھٹنے پکڑ لیں، یہ کریں، کیا کوئی حل بھی تو ہونا؟ بھائیو کیا خیال ہے؟ اگر مجھ چونی ہوئے تو ملے نا، اگے جا کے نمستے نمستے کیتی جاؤ، مجھ ملے گی؟ کٹا چھڑنا پائے گا، پسمونی پائے گی۔ ہاں جی تو جے او فجی ہوئے تو ٹنگا، جب تک اللہ اس کے دل میں نہیں ڈالے وہ نہیں دیکھے گی کون ہے۔ حضرات ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ مشاکل آ جاتی ہیں، رستے میں نکلنے ہیں، پریشانی ہے جی کیا کریں؟
بھائیو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکلوں سے نکلنے کا طریقہ بتایا. وہ ہاتھ پھیلانے والے بھائی، وہ ستاروں پہ یقین رکھنے والے بھائی، وہ ڈائجسٹ پڑھ کے اپنے ہفتے کا تعین کرنے والے بھائی، وہ بہن کہ جس نے یہ ساری چیزیں، یہ ناول، اس طرح کی چیزیں، یہ ڈائجسٹ، یہ اخبار، یہ میگزین، یہ مجلے، یہ شب و روز، یہ لیل و نہار، یہ تیرے ہفتے، یہ تیرے مہینے کیسے گزریں گے، تیرا کیا بنے گا، تیرے اوپر کیا آفت آنے والی ہے، ان کو پڑھ پڑھ کے اپنی جان کو کمزور لے اور اپنے من تن دھن کو کھانے والے بہن بھائی، مصطفیٰ کے طریقے کو دیکھ. مشکل پڑتی ہے. مصطفیٰ کیا کرتے تھے؟ اعلان ہوتا ہے آپ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. مشکل پڑی؟ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ. جب بھی مشکل آئی محبوب پہ، جب بھی مشکل آئی، فزع الی الصلاۃ، رب کے قرآن کی تعمیل کی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. مومنوں مشکل آ جائے تو نماز پڑھ کے صبر کے ساتھ جو ہے اللہ سے مدد مانگا کرو. کیا ہوا؟ محمد مصطفیٰ مصلی پہ کھڑے ہوئے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، 2 نفل نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا. الفاظ سنیے کیا کہا اللہم انی استخیرک بعلمک. تڑپ کے سنیے، مشکل کا حل ہو رہا ہے. مشکل کشا کے سامنے حاجت روائی کے لیے درخواست دی جا رہی ہے. اللہم، مشکل کشا کون؟ جس نے کہا اللہم وہ، یا جسے کہا جا رہا ہے. بھائیو ساجد اور، ابھی آپ سن رہے تھے، مسجود اور ہے، عابد اور ہے، معبود اور ہے، خالق اور ہے، مخلوق اور ہے، بندہ اور ہے، رب اور ہے، مالک اور ہے، غلام اور ہے. یہ ساری چیزوں کا فرق سمجھ آ جانا چاہیے. تو اب کیا کہا؟ اللہم انی استخیرک بعلمک. اللہ میں خیر کا سوالی، میں خیر کا محتاج، مجھے خیر کی ضرورت، مجھے بھلائی کی ضرورت، مجھے رہنمائی کی ضرورت. اللہ تیری رہنمائی چاہیے، تیرے علم میں رہنمائیاں ہیں. اللہم انی استخیرک بعلمک. تیرے علم کو دیکھ کے تجھ سے سوال ہے اللہ، تو اپنے علم سے بتا کہ میرے لیے بھلائی کس میں ہے. وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ. اللہ میں تیری قدرت کا کرشمہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں تیری قدرت کا کرشمہ دیکھنا. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ. اللہ میرا ایمان محمد مصطفیٰ کا ایمان کیا ہے؟ میں مختار کل نہیں، ہر چیز پہ قادر نہیں، میں قادر مطلق نہیں، علی کل شیء قدیر نہیں. اللہ یہ تیرا خاصہ ہے. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ. یہ کام جو مجھے پڑا ہے، اس کے بارے میں بھلائی کیا ہے، یہ میری قدرت میں نہیں، اللہ تیری قدرت میں ہے، تو جانتا ہے. محمد مصطفیٰ کے الفاظ کو یا تو کاٹ دے. میں وہ سامنے پڑھ رہا ہوں، لکھا ہے، سن لو. تحفظ ناموس رسالت کے لیے مال لٹانا پڑا، سخاوت سمجھیں گے. مومن لٹا رہے ہیں. خون بہانا پڑا، شہادت سمجھیں گے. پیش کر رہے ہیں. وطن چھوڑنا پڑا، ہجرت سمجھیں گے، چھوڑ دیں گے. زنجیر پہننا پڑی، زینت سمجھیں گے، پہن لی ہے. جیلوں میں جانا پڑا، جنت سمجھیں گے. لیکن اگر مصطفیٰ کا طریقہ اپنانا پڑا، نو بابا نو، نہیں کریں گے، واللہ نہیں کریں گے، نہیں کرتے. ہمارے لیے اپنا امام اعظم ہے، ہمارے پاس اپنا شیخ ہے، ہمارے پاس اپنا طریقہ ہے، ہمارے پاس اپنی طریقت ہے، ہمارے پاس اپنی شریعت ہے، ہمارے پاس اپنا نظام ہے، ہم اپنا ایک سسٹم رکھتے ہیں. ہمارا ایک پیر صاحب ہے، میں نے ان کی بیعت کی ہوئی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، مصطفیٰ کی بات پہ یقین نہیں. حضرات مصطفیٰ کی بات کو اپنے سینے سے لگا، اپنی آنکھوں کا سرما بنا. محبوب کیا کہتے ہیں؟ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ. اللہ عالم الغیب تو ہے، میں نہیں. یہ کام جو مجھے پڑا ہے، میں استخارہ کر رہا ہوں. محبوب کہہ رہے ہیں اللہ تو بتا، تیرے علم میں ہے، میرے علم میں نہیں. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ. غیبوں کو جاننے والا صرف تو ہے. پھر کیا کہا سنیے، مشکل پڑی ہے محبوب کو. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی. اللہ اگر تو جانتا ہے، اللہ، توجہ بھائیو، مووی بن جائے گی، بنتی ہے، میری طرف توجہ. اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے اچھا ہے. کون سا معاملہ؟
ہم نے تو راستے ہی آسان ڈھونڈ لیے. مولانا نو 500 دی پرچی دیتی 1000 دی, جی سویرے استخارہ تے کر دیو. میں اپنے منڈے دا ویاہ ادھر کرن لگا, او کوئی گل بنے گی کہ نہیں, کچھ ہے ٹھیک کہ نہیں, ہووے تے ٹھیک ہے. اے رات نو ستا پیا ایویں ہی سویرے اٹھ کے آندا یار میں خواب ویکھیا سی. انہاں دو دیناں کوئی گل نہیں بندی, تو ایویں کر ولا ہی جا. وہ ولا گیا تے سویرے پہنچ گیا, سنیا یار تسی رشتہ کردے پھردے تو ساڈا جو ہے یہ مصطفیٰ کا طریقہ نہیں. ضرورت پڑی کام کی, میری نوکری لگے گی کہ نہیں, ٹی وی کا ایک چینل کھلا, استخارہ وہاں بھیج دیا, وہاں بیٹھے ماشاءاللہ شریعت, اور ہم سمجھتے ہیں ہمارے گھروں میں ہے, جو آن لائن ہے ہم اسے حق سمجھیں گے, پیش کیا جا رہا ہے جی ایسے ہے وہاں پہ. یارو مصطفیٰ کا یہ طریقہ نہیں. مصطفیٰ کا طریقہ یہ ہے جسے ضرورت پڑی ہے وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے, جسے ضرورت پڑی ہے ڈائریکٹ رب سے کال ملائے, نماز پڑھے, بولے یہ لفظ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی, کہ میں یہاں ڈیوٹی پہ چلا ہوں, میں سفر پہ جانے لگا ہوں, اللہ یہ سفر میرے لیے اچھا ہے کہ نہیں. اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے اچھا ہے فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي, اللہ اس کو میرے مقدر میں کر دے, میرے لیے آسان فرما دے, مشکل کشائی کر دے, اس مشکل کو ٹال دے, مشکل حل کر دے, سفر آسان کر دے, مرحلے آسان کر دے, نوکری آسان کر دے, رشتہ آسان کر دے, کھانا آسان کر دے, کمانا آسان کر دے, معاملے آسان کر دے, اللہ تعلق کو آسان کر دے, اللہ دنیا کو آسان کر دے, منزل کو آسان کر دے. ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری, کہ اللہ میرے دین کے لیے, میری دنیا کے لیے اور میری عاقبت اور آخرت کے لیے یہ کام اچھا ہے. اللہ تو جانتا ہے کہ دنیا میں اچھا ہے, دین کے لیے اچھا ہے. بس اوقات آدمی بڑا اچھا سمجھتا ہے, دنیا میں بڑی اچھی ہوتی ہے لیکن دین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بس اوقات دین بڑا اچھا لیکن دنیا کے معاملات ٹھپ ہو جاتے ہیں, اور کبھی دنیا میں وہ چیز بڑی اچھی, آخرت کے اندر جو ہے تباہی اور بربادی. فرمایا اللہ اگر تو جانتا ہے کہ دنیا میں یہ کام میرے لیے اچھا, میرے دین کے لیے اچھا, میری آخرت اور انجام کے لیے اچھا, اللہ میرے مقدر میں کر دے, میرے نصیبے میں لکھ دے, میرے لیے آسان کر دے. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي, اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے لیے شر ہے, غلط ہے, میرے لیے تباہی ہے, بربادی ہے, فی دینی و معاشی و عاقبت امری, میری دنیا کے لیے, میرے دین کے لیے, میری آخرت اور میری عاقبت اور انجام کے لیے برا ہے, فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْ, اللہ اسے میرے راستے سے ہٹا دے, مجھے اس راستے سے ہٹا دے. ثُمَّ اجْعَل لِّي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ, اللہ پھر جہاں کہیں خیر ہے تو جانتا ہے, مجھے اس خیر کی طرف رہنمائی کر دے. حضرات یہ مشکلوں کو آسان کرنے کا نسخہ اور حل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات کوئی مشکل پڑے, مثلا چھوٹی سی مثال ہے, آپ نے جاب کرنی ہے, آپ نے دکان کھولنی ہے, آپ نے کام کرنا ہے, آپ نے سفر پہ جانا ہے. کیا ہے اس کا معنی کہ رات کو پڑھ کے سو گئے اور نیند میں خواب میں نظر آئے کہ میں سفر پہ جاؤں کہ نہ جاؤں, خواب میں نظر آئے تو ٹھیک بھائی, پھر سفر کیسا, سفر پہ جانا ہے, استخارہ کر کے تو سفر پہ نکل جا. اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے حصے میں خیر ہے, اس سفر میں برکت ہے, پوری دنیا روکے, ماں روکے, باپ روکے, بھائی روکیں, رشتہ دار روکیں, عزیز روکیں, اپنے روکے, ہمسائے روکے, بیگانے روکیں, یہ کام نہیں کر, نہ کر, نہ کر, ہلاکت ہے, تباہی ہے, بربادی ہے. اللہ جانتا ہے جو دنیا والے کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں, تیری اس میں خیر ہے. ساری دنیا روکنے والی ہو, تیرا بھی دل نہ چاہتا ہو, انجام کار کیا ہوگا, وہ کام ہو جائے گا, ہو جائے گا. اور اگر پوری دنیا مشورہ دے رہی ہے, کر لے, اپنا لے, لے لے, چل, سفر ہونا چاہیے. اور اللہ جانتے ہیں کہ یہ کام دنیا کے لیے, معیشت کے لیے, آخرت کے لیے, دین کے لیے اچھا نہیں ہے. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے, گھر سے نکلے, تیار ہوئے, کپڑے پہنے, کلف لگائی, ماشاءاللہ سوٹڈ بوٹڈ, گھر سے باہر نکلے رہیے, لیکن یہ سفر اچھا نہیں تھا, استخارہ کیا ہوا تھا, اللہ نے راستے میں کوئی ایسا دوست ملا دیا کہ واپس لوٹنا پڑا. حضرت علی یہی کہا کرتے تھے, عرفت ربی بفسخ العزائم. علی بڑا شیر, جوان, بہادر, بڑے پکے فیصلے کرتا, لیکن رب کو پہچانا. پہلے بھی پہچانتا تھا لیکن تب زیادہ ہی پہچان لیا کہ جب علی کے ارادوں کے درمیان اللہ کی مرضی حائل ہو جاتی تھی. حضرات آئیں, مشکل کشا ایک اللہ کو مانے, اسی کو حاجت روا مانے,
دنیا والے دیتے ضرور ہیں، لیتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، عطا بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی عطا سے جو بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی وقت کے دنیا کی ہر زبان کو سنے، ہر مفہوم کو سمجھے، ہر وقت سنے، ہر لمحے جاگے، ہر لمحے بندے کی پکار کو سنے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے کہے ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کر دوں، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ معاف کر دوں، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس پہ پانی پھیر دوں، قلم پھیر دوں۔ آئیں حضرات، وہی مشکل کشا، وہی جو قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے، وہ اولاد سے پاک، وہ ماں باپ سے پاک، ابھی آپ سن رہے تھے حضرات، دنیا کی ہر تکلیف سے پاک، وہ پیٹ سے بے نیاز، وہ کھانے سے بے نیاز، جسے بھوک لگے وہ مشکل کشا کیسا حضرات؟ نبی ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، ہر پوچھتے ہیں کھانے کو کچھ ہے، کہا کچھ نہیں، بے بسی کے عالم میں کہا چلے ہم روزہ رکھ لیتے ہیں۔ حضرات وہ ذات اللہ الصمد، نہ پیٹ نہ بھوک نہ کھانا نہ کچھ، لیکن دوسرے جتنے بھی لوگ ہیں، آپ پیر صاحب کو، مشکل کشا کو، حاجت روا کو، امام کو، ولی کو گھر میں بلائیں، کہیں جی اسی تے تہاڈیاں کھانے ہیں، تسی برائے مہربانی ایویں کرو، آج 3-4 دن تسی تو سانو کھواؤندے ہو، تسی کی کھان آئے ہو، چلو چھڈو، آج اپنا جو ہے کرشمہ کمال دکھاؤ، نہ کھائیں۔ حضرات یہ مشکل کشا کا بیڑا بیٹھ جائے گا۔ ہاں جی، حکیم کہیں گے کہ جناب اس نے بھوکا رہ رہ کے اپنے آپ کو خراب کر لیا، جگر نے صفراوی مادہ پھینکا ہے، رنگ پیلا ہو گیا، یرکان ہو گیا، ہیپاٹائٹس ہو گیا، جی کیا ہے؟ بھوک کا نتیجہ ہے۔ حضرات یہ خاصیت اللہ کی ہے، یہ خاصے اللہ کے ہیں، تو بندہ اللہ کا ہے، تو مخلوق اس کی ہے، اس نے تجھے بنایا ہے، اس نے تجھے یہ شکل نوازی ہے، اس نے تجھے یہ زمین کا تیرے نیچے بچھونا بچایا ہے، آسمان کی چھت بنائی ہے، تیرے لیے یہ بیٹھنے کو فضا بنائی ہے، یہ تیرے سانس لینے کو ہوا بنائی ہے، تیرے ایک ایک اعضاء کو بنایا ہے، تیرے لیے ماں باپ کو بنایا، تیرے لیے بیٹے اولاد کو بنایا، تیرے لیے یہ سارے رزق کے دروازے کھولے ہیں، زمین کی ہر چیز تیرے لیے ہے، تو صرف اتنا کر کے اس کے لیے ہو جا، اسے ایک مان، وحدہ لا شریک مان، اس کے اندر کسی کو شریک نہ کر، اس کی صفات میں، عادات میں، اخلاق میں، اور اس کے نام میں، اسماء حسنہ کے اندر کسی اور کو شریک نہ کر، سب کو بڑا مان لیکن اللہ اکبر ایک ذات کو مان، تو اوروں کو عظیم مان لیکن اعظم اس ذات کو مان، انشاءاللہ العزیز دنیا بھی تیری، اگلی دنیا بھی تیری، یہ دنیا بھی تیری، اگلی دنیا بھی تیری۔ لیکن اگر یہاں مشکلوں کا مارا ہی مارا، اور کیا ہوا؟ داتا دربار جا کے پوری دنیا کی مشکلیں، میاں چنو کی لڑکی نکلی، گھبرا کے نکلی، خامد سے طلاق لے کے نکلی، بھاگی گھر سے، مشکل کشا کے پاس گئی، جسے دنیا مشکل کشا کہتی تھی، تقدیر بدلنے والے کا ابھی آپ سن رہے تھے، وچ لاہور دے ڈیرا، لاہور کے ڈیرے پہ چلی گئی۔ حضرات مشکل کشا کے سامنے کچھ دل کے دکھڑے بولے، لیکن اس مشکل کشا نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا، وہاں سے ایک نے خریدا، وہاں سے خرید کر کے واپس میاں چنو میں۔ حضرات 3 سال پہلے آپ نے یہ خبر پڑھی ہوگی کہ 17 لڑکوں نے اس کے ساتھ گینگ ریپ کر کے پھر جی ٹی روڈ پہ ڈال کے بتا دیا کہ مشکل کشا وہ ایک اللہ ہے، دنیا والے نہیں۔ مشکلیں بڑھا تو سکتے ہیں، کم نہیں کر سکتے۔ حضرات آئیں تڑپ کے اپنے ایمان پہ تھوڑا سا تو سوچیں، یہ کیا ہے کہ لے کے بیٹھ گئے جی چونکہ میں بریلوی ہوں، چونکہ میں وہابی ہوں، چونکہ میں سنی ہوں، چونکہ میں شیعہ ہوں۔ حضرات یہ کچھ نہیں، چونکہ اپنے سامنے قرآن رکھ، رب کا تعارف پڑھ، اور پھر دیکھ وہ کیسا ہے، پھر کمال دیکھ، تیری مشکلیں حل کیسی ہوتی ہیں۔ آ ایک چیونٹی سے سبق سیکھ، آ ایک ہدہد سے سبق سیکھ، اس کا سر کتنا سا ہے، اتنا سا نا، ایک تیرے انگوٹھے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اس کے ذہن میں بات سمجھ آ گئی، اس کے ذہن میں یہ بات سمجھ آ گئی کہ وقت کا نبی بھی جو ہے وہ عالم الغیب نہیں، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن اتنے بڑے کھوپڑی اور سر والے کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو پھر دوری، اور بڑی تعجب کی بات ہے۔ یہ توحید کا نقطہ سمجھ میں آ تو سکتا ہے، نقطہ توحید سمجھ میں آ تو سکتا ہے، آگے تیرے دماغ میں اگر بت خانہ ہو تو کیا کرے کوئی؟ حضرات اللہ توفیق دینے والا ہے، اگر برا نہ مانے اور کوئی لفظ مجھ سے غلط نہ نکلا ہو جس سے آپ کی حوصلہ شکنی ہو، تو رات کو، آج رات پلیز اپنے بستر پہ لیٹنے سے پہلے ماضی پہ نظر ڈالیے کہ میرا مشکل کشا ماضی میں کون تھا، کیا وہی ہے؟ بدلیے۔ اللہ کی قسم یہ لال جھنڈے، یہ ساری باتیں، یہ جملے تجھے بھول جائیں گے، تیرا رب تیرے سامنے کھڑا ہوگا، پچھلی رات کا ٹائم ہو چکا ہے، ہونے والا ہے، پھر وہ آوازیں دے رہا ہوگا، میرے بندے تیرے پچھلے گناہ معافی مانگ، میں تجھے معافی دینے کے آسمان
آسمان پہ آ گیا. میرے بندے تو غریب ہے، آ مجھ سے مانگ. تو اس وقت مانگ کے دیکھ پھر رب دیتا کیسے ہے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جی دعا سے پہلے ایک سوال یہ ہے کہ مووی کے بارے میں وضاحت فرما دیں. وضاحت تو ہو رہی ہے، پھر سے سنیں. حضرات آپ نے شاید اسی شہر بورے والا کے، مجھے وہ جگہ کا تو نام یاد نہیں ہے، جنا حال میں میرا موقف سن لیا تھا. جو کل موقف تھا وہی موقف آج ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ جن ساتھیوں نے سنا وہ سنا ہے کہ مووی تصویر اسلام کے اندر اس کا کوئی جواز نہیں. قطعاً 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 حرام ہے. کوئی اس کی شکل نہیں، یہ قطعاً حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جس کی تصویر بنے یا جو بنوائے، قیامت کے دن سب سے زیادہ شدید عذاب میں یہی شخص ہوگا. یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، حق ہے، 100% سے بڑھ کے سچا ہے. اگر میرے خیال میں جلدی ہے تو مجھے آپ سے زیادہ جلدی ہے. باقی بعد میں. السلام علیکم. دعا بزرگ کروا دیں گے. کوئی بزرگ تشریف کروائیں نا جی، کوئی بزرگ. جی جواب بڑا ضروری سی جی، لیکن قوم نو کوئی اور بھی کم ہے گئے نا. تسی تا ویلے جے تانوں ضروری ہے تے ادھر ویکھو نا. ماشاءاللہ حضرات توجہ کریں. سوال کا جواب مکمل کرنے جا رہا ہوں. جس کو اچھا نہ لگے وہ یہیں چھوڑ دے. یہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے، کسی کا نہیں. اس وقت عالم اسلام کو یا اسلام کو 3 جہات سے نقصان ہو رہا ہے، 3 طرح سے. اور وہ کیفیت ہو رہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. ایک وقت آئے گا کہ جس طرح سانپ اپنی بل کی طرف لوٹتا ہے جب لوگ اسے باہر رہنے نہیں دیتے، مارتے ہیں، ایسے ہی اسلام پہ ایک وقت آئے گا کہ یہ مدینے کی سمٹ کے وہاں لوٹ جائے گا. یہ کیفیت اگر دیکھیں، 3 جہتوں سے نقصان، اسلام کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں. ایک تو اسلام کے دشمن استعمال کیا کر رہے ہیں؟ میڈیا، تصویر. میڈیا اور تصویر. اسلام کی وہ تصویر پیش کر رہے ہیں جو اسلام کی تصویر نہیں ہے. جو اسلام کی تصویر، اس کی چھوٹی سی مثال، ہمارے اسکولوں میں سیف گارڈ صابن والوں نے جو اپنا ایک بروشر پیش کیا ہے، آپ نے پڑھا کبھی آپ کے بچوں کے ہاتھ میں کیا جاتا ہے؟ یہ کن کا ہے؟ ملٹی نیشنل کمپنیوں کا. وہاں پہ جس کو ہیرو بنایا وہ ایک کلین شیو یہودی اور کافر عیسائی کی طرح کا شخص ہے. جس کو دنیا کا خطرناک ترین جرثومہ بنایا اور جراثیم کے طور پہ پیش کیا، جو علاقوں میں تباہی اور بربادی اور دنیا میں ہلاکت اور بیماریاں پھیلاتے ہیں، اس کی ایک لمبی سی داڑھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بنائی اس کے چہرے پہ. شکل بگاڑی پہلے اس کی، اور پھر اس کو جرثومہ اور عجیب و غریب شکل میں پیش کیا کہ یہ چیز جو ہوتی ہے یہ اس طرح کی ہوتی ہے. میڈیا ہے. اب بچہ جب گھر میں آتا ہے اس کو اٹھا کے دیکھتا ہے، کلین شیو ہے، پاؤڈر لگایا ہوا، صاف ستھرا، میک اپ سوٹڈ بوٹڈ ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، یہ ہیرو ہے ہمیں ان بیماریوں سے نجات دلانے والا. اور یہ داڑھی اور اس طرح کی شکل جو ہوتی ہے یہ جراثیموں کی شکل، یہ شیطانوں کی شکل، اور وہاں پہ جو نام ڈرٹو مرٹو لکھے ہوئے ہیں یہ ان کی شکل. بچہ آ کے کہندا ہے ابو جراثیم دی داڑھی تواڈے ورگی ہے. یہ میڈیا ہے بھائیو، میڈیا. یہ اصل میں صابن کی مشہوری نہیں، اسلام کی تصحیح ہو رہی ہے. یہ تو ایک مثال ہے. اسلام کے بارے میں یہ دہشت گرد ہے، یہ عورتوں پہ ظلم کرنے والا ہے، یہ حدود جو ہے بل جبر کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے، یہ فلاں کرتا ہے. ایک شکل یہ پیش ہو رہی ہے. دوسری چیز، کچھ مسلمان میڈیا میں اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میڈیا کا جواب میڈیا کے ساتھ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اللہ کی قسم اتنا دکھ ہوتا ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے کہ وہ ایسے ہے کہ اسلام کا دفاع کم بلکہ ان کفار سے بھی بڑھ کے اسلام کی بھیانک شکل پیش کر رہے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے نا. میں اس کی بھی مثال دیتا ہوں. اور تیسرے لوگ وہ ہیں جن کا ظلم برابر کے وہ شریک ہیں کہ جن کے پاس حق ہے، شریعت ہے، دین حنیف ہے، کتاب و سنت ہے. وہ اس لیے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار تصویر حرام ہے، تصویر حرام ہے. بات سمجھ گئے؟ اب ایک طرف دشمن کے وار، ایک طرف جواب دینے والے، لیکن جو جواب دے رہے ہیں وہ اسلام نہیں کچھ اور تو ہو سکتا ہے. یہ کون سا اسلام ہے کہ جس میں نعتوں کے اندر رب کا جو ہے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ کے مرتبے کو گرایا جائے، لوگوں کے مرتبے کو اونچا کیا جائے، اور جو کچھ کہا جائے، جو دل میں آئے وہ کہہ دیا جائے، اور وہ اسلام ہو؟
بھائیو یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک شخص جو ہے اس کی بیٹی کے بارے میں مشہور ہو کہ وہ زانی ہے، بری ہے، اب وہ کیا کرے؟ لوگوں کے اس جھوٹے پراپوگنڈے کو رد کرنے کے لیے بیوی کو ہاف نکر پہنائے یا بیٹی کو، اور ماشاءاللہ کپڑوں سے بے نیاز کر کے، اور اس کو عجیب عجیب اداؤں اور سٹائل میں بازار میں لا کے کہے لے او تے ایویں بھونک دے نے میری تے کڑی ایڈی سونی ہے تے بھلا کوئی کریکٹر چ ہے کچھ دیکھ لو، اور وہ وہاں کھڑی سب کچھ جو ہے اس کی شکل پیش کر رہا ہو، تو کیا وہ اس کا دفاع ہوگا لڑکی کا؟ وہ دفاع نہیں ہے۔ ایک طرف اسلام پہ اعتراض اٹھ رہے ہیں، دوسری طرف جو اسلام پیش کیا جا رہا ہے وہ نہیں جو مدینے والے مصطفیٰ کا تھا۔ جن کے پاس مدینے والے مصطفیٰ کا دین ہے وہ اس لیے چپ بیٹھے ہیں کہ یہ تصویر کا مسئلہ ہے۔ بھائیو اب اگر کوئی شخص اس کی بیٹی پہ الزام لگے کہ یہ بری ہے، یہ بدکارہ ہے، یہ فلاں ہے، اور کیا کرے؟ ایک شخص اس لیے چپ بیٹھا رہے یار میں نے اگر اس کا دفاع کر بتایا، حق بات بتائی تو یہ غیبت ہوگی، غیبت اسلام میں حرام ہے، میں لہٰذا کسی کو صفائی دینے کے لیے ضروری نہیں، میں نہیں دیتا کیونکہ غیبت حرام ہے، میں کہوں گا یہ غلط بول رہا ہے تو یہ ہوگا۔ تو بھائیو اس نے دین حنیف کی، شریعت کی اصل روح کو نہیں سمجھا ہے۔ اصل یہ ہے کہ تصویر حرام ہے۔ دیکھیے سور کا گوشت حرام ہے، پوری ملت اسلامیہ متفق کے اصول فقہ کا قاعدہ ہے کہ جب انسان موت اور حیات کی کشمکش میں ہو تو اس کے لیے اتنا لے لینا جائز ہے کہ جس سے اس کی زندگی بچ جائے۔ آج اسلام اپنی اصل شکل جو ہے اس کی موت وہ واقع ہو رہی ہے۔ کافر اسے دہشت گرد کہہ رہا ہے، ظالم کہہ رہا ہے، فنڈامنٹلسٹ کا دین کہہ رہا ہے، اس کو جو ہے غلط طریقوں سے پیش کر رہا ہے، دقیانوس پیش کر رہا ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں کیا کر رہے ہیں، جو اس کی شکل وہ اس سے بھی گئی گزری ہے، وہ صرف سر مارنے اور اس طرح کے انداز کو دین سمجھ رہے ہیں، اور جو لوگ چپ بیٹھے ہیں اس لیے کہ تصویر حرام ہے۔ بھائیو تصویر کو حرام رہنے دو جیسے مصطفیٰ نے کہا، لیکن دشمن کے دفاع کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، اس کے مقابلے میں ویسا جو ہے مقابلہ کھڑا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسی میڈیا سے جواب آئے، کیونکہ میڈیا گھر گھر میں ہے، مولوی کی بات سننے کے لیے کوئی آتا ہے۔ اب دنیا وہی دین سمجھتی ہے جو ان کے گھر میں ہے، جو پریچر آ رہا ہے، جو عیسائی آ رہا ہے، جو یہودی آ رہا ہے۔ ضروری ہے کہ ویسے ہی اسلام کا زبردست طریقے سے وہ اصل شکل پیش کی جائے، مصطفیٰ کا اصل چہرہ پیش کیا جائے، اسوہ رسول پیش کیا جائے۔ اس کے لیے اگر اتنی ضرورت پڑے تو اس کو لے لیا جائے، تصویر کو حلال نہ کیا جائے، وہ حرام ہے، لیکن ہم اس کو دین کے احیاء کے لیے، جواب کے لیے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ فلسفے کے بہت خلاف ہیں، فلسفے کے منطق کے بڑے خلاف ہیں، لیکن جب دشمن نے، جہمیہ نے، معطلہ نے اور اسی طرح باقی لوگوں نے فلسفے کو استعمال کیا، منطق کو استعمال کیا، تو انہوں نے ان کا جواب اور رد بھی منطق کی زبان میں دیا جو آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرات یہ ہمارے سلف کا ہے، اور اسی طرح الضرورت تقدر بقدرہا کا بھی یہ اصول ہے۔ اس لیے جواز کی حد تک کہ جہاں میڈیا پہ اسلام کی اصل شکل کو پیش کرنا جو آج بہت بڑی ضرورت ہے، 10 سال کے بعد شاید ہم اس ضرورت کو محسوس کریں اور ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ جن ساتھیوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ اس کے لیے کام کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے، لیکن تصویر کو یہ نہ کہیں جی حلال ہے، مولوی حلال ہونے دا فتویٰ دے گیا درست ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، اللهم ارحم على حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ اے اللہ
تو توفیق دینے والا ہے، ہمارے دل تیری انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اللہ رات کے ان لمحات میں التجا ہے، یہ بندے سوالی بن کے تیرے دروازے پہ اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ اگرچہ یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ ان میں کچھ ڈالا جائے، لیکن اللہ تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ ہم تم کو نہ دیکھ، ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، سیاہ چہروں کو نہ دیکھ، اللہ تو اپنی رحمت کے سمندر کو دیکھ۔ اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا کر دے۔ اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ سے نواز دے۔ اللہ جنہوں نے یہ میوہ نہیں چکھا اللہ ان کو اس میوے کا مزہ چکھا دے۔ اللہ جنہیں تو نے اولادوں سے نوازا ہے نافرمان ہیں، اللہ والدین کی پگڑی انہوں نے لوگوں کے قدموں میں ڈال دی ہے، اللہ ان کو نیک بنا دے۔ اے اللہ دنیا